السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 24 گھنٹے پہلے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے وابستہ مولانا محمود حسن حسنی ندوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ندوے کے ہی طالب علم جناب عمران کاندلوی کا ایک مضمون آڈیو کی شکل میں پیش خدمت ہے۔ دوسرا مضمون ڈسکرپشن میں ہم ڈال رہے ہیں، جو ہمیں ماہنامہ ارمغان کے مدیر اعلیٰ جناب مولانا وسیع سلیمان ندوی نے ارسال کیا ہے، اور یہ مضمون جناب ناصر الدین مظاہری کا تحریر کردہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف علمی، دینی و تاریخی خانوادہ حسنی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے پیر طریقت حضرت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ 28 جمادی الاول 1391 ہجری مطابق 22 جولائی 1971 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ندوۃ العلماء کے ایک مکتب میں حاصل کی اور عربی درجات کی تعلیم کے لیے مدرسہ ضیاء العلوم میدان پور تکیہ کلا رائے بریلی میں چلے گئے۔ پھر عالمیت کی سند ندوۃ العلماء سے حاصل کی اور سن 1412 ہجری مطابق 1992 عیسوی میں تخصص فی الحدیث کیا۔ پھر اس کے بعد المعہد العالی للدعوۃ والفکر الاسلامی کا 1 سالہ کورس کیا اور مدرسہ ضیاء العلوم تکیہ کلا رائے بریلی سے تدریس کا آغاز کیا۔ آپ کے بہت سے معینات شاگرد ہیں جو اطراف عالم کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سن 2001 میں آپ کو ندوۃ العلماء سے شائع ہونے والا رسالہ تعمیر حیات کا معاون ایڈیٹر منتخب کر لیا گیا اور کچھ عرصے سے آپ تعمیر حیات کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لکھنؤ سے شائع ہونے والا رسالہ رضوان کے معاون مدیر اور رائے بریلی کے ترجمان پیام عرفات کے مجلس ادارت کے بھی رکن رکین رہے ہیں۔ آپ ایک بہترین استاذ، ہزاروں صفات کے حامل، نامور عالم دین اور تعمیر حیات کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، جس میں چند مشہور یہ ہیں: نمبر 1 فرشتہ صفت انسان مولانا عبدالباری ندوی، نمبر 2 سوانح محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق حقی ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 سیرت داعی اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی، نمبر 4 شیخ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری، نمبر 5 عائشہ بی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر مشتمل ہے۔ آپ اسی کے ساتھ ساتھ تصوف و سلوک سے بھی
گہرا تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا اصلاحی تعلق عارف باللہ حضرت مولانا سید شاہ نفیس الحسینی سے تھا، اور حضرت سید شاہ نفیس الحسینی سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 52 سال رہی ہے۔ بالآخر آج وہ وقت آ ہی گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہزاروں فرزندان توحید نے بعد نماز جمعہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حضرت کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کی نماز جنازہ ندوۃ العلماء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمیم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ کے جنازے کو تکیہ کلا رائے بریلی لے جایا گیا، اور وہاں آپ کے آبائی وطن میں ہزاروں فرزندان توحید نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ تکیہ کلا رائے بریلی کے اندر آپ کی نماز جنازہ بقیت العصر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کے جنازے میں بہت سے اہل علم شریک رہے ہیں، جن میں چند قابل مشہور و معروف نام یہ ہیں۔ نمبر 1، بقیت العصر صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی۔ نمبر 2، حضرت مولانا سید محمد بلال عبدالحی حسنی ندوی ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ نمبر 3، خطیب العصر حضرت مولانا سید محمد سلمان حسینی ندوی۔ نمبر 4، رئیس المحدثین حضرت مولانا تقی الدین مظاہری ندوی۔ نمبر 5، جناب حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم۔ نمبر 6، حضرت مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، نائب محتمیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں فرزندان توحید نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور تدفین آبائی وطن تکیہ کلا رائے بریلی میں عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے، اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے پسماندگان و لواحقین بالخصوص حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔